بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اور نفس انسانی کی قسم اور جس نے اسے درست بنایا پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے ہم الہمہ یعنی الہام کا معنی بیان کر رہے تھے، اور ہم نے عرض کیا کہ الہام کا معنی ہے انسان کے اندر سوچتے سوچتے جب اچانک ایک گویا کہ نئی بات پیدا ہوتی ہے، اس کو الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں مراد وہ اچھائی اور برائی کا شعور ہے، اچھائی اور برائی کا فرق ہے، نیکیوں کا اور برائیوں کا فرق کرنا، اس فرق کی شناخت کرنا، نیکی اور برائی میں تمیز کرنا، حق و باطل میں تمیز کرنا، یہ صلاحیت کہ جو اللہ نے ہر انسان یا ہم اس طرح سے کہیں کہ ہر روح انسانی کو عطا کی ہے، اس عطا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں الہام کا نام دیا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، اس الہام کی بنا پر، اور وہ آواز کہ جس کا میں نے گزشتہ درس میں تذکرہ کیا کہ جو بھی انسان برا کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اس کے اندر سے ملامت کرتا ہے اس کا نفس، مگر یہ کہ انسان کا برا ماحول اور بار بار اس گناہ کی تکرار یا اس برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنے والا پروپیگنڈا، یا اس کے اساتید یا اس کے ماں باپ یا اس کا ماحول اس اچھائی اور برائی کی سینس کو مثلا اس کے اندر دبا دے اور اس کو گناہوں پر مائل کر دے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ اگر انسان اسی فطرت پر رہے اور اسی فطرت کو نکھرنے کا موقع ملے جس فطرت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فطرت کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے اپنی فطرت پر تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، اگر اس فطرت کو نہ دبایا جائے برے ماحول کے ذریعے سے، بری باتوں کے ذریعے سے، بری تربیت کے ذریعے سے، تو پھر انسان کے اندر ہی کی یہ اچھائی اور برائی کی سینس یہ اور زیادہ نکھر جاتی ہے اور پرورش پاتی ہے، مگر یہ کہ ہم خود اس کو اپنی ناجائز خواہشات کی پیروی اور پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم خراب کر دیں۔ توجہ فرمائیں، روز قیامت اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں کہ جس تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، کسی آسمانی کتاب کا تذکرہ اس تک نہیں پہنچا، تو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی الہام جس کو رسول باطنی کہا گیا ہے کہ جو اس کے اندر شناخت کی طاقت تھی، اسی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے اس آواز کو دبایا تھا، یعنی گویا کہ اس باطنی رسول کے پیغام کا انکار کیا اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت میں آئے گا۔ اور جس نے اپنے اندر کی اس اچھائی کی آواز کو سنا اور اس کو گویا پرورش کیا اور اس کی بات مانی، تو قیامت کے دن خداوند عالم کی طرف سے انشاءاللہ اس کے بارے میں اچھی امید رکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ذرہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کے بارے میں بھی ہمارے اگر ذہن میں سوال پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فیصلہ کرے گا وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں سوال آئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دین اسلام یا آسمانی ادیان میں سے کسی ایک کے پیروکار نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کی اچھائیوں کی کیا جزا دے گا، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اچھائیاں کرتے ہیں، تو اس کا ایک جواب ہمیشہ ذہن میں رہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہ چیز کہ جس کا نام ظلم ہے، ایک رائی کے برابر بھی، جتنی چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے حقیر چیز کا تصور کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں یعنی اللہ ایک رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فَأَلْهَمَهَا،
تو اس کو یعنی نفس انسان کو الہام کیا، گویا کہ اس کے اندر رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فجورہا و تقواہا. فجور اور تقوی کا معنی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.